السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ مینگل اب یوٹیوب چینل پہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کی صورتحال ایسی ہے جیسی کبھی نہیں تھی۔ پاکستان میں اس طرح کی سیاست کبھی بھی نہیں ہوئی پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں اس وقت جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، پاکستان کے اداروں کو جو حذف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس کو تنقید کا ہدف نہ بنایا جا رہا ہو، اور تمام پارٹیوں کی طرف سے بنایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، پہلے تحریک انصاف نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا تھا، اب یہ کہ مسلم لیگ نون بھی اس پہ لگ گئی ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے تصاویر لگائیں۔ کل مریم نواز نے اپنے جلسے میں ججز معزز ہمارے عدلیہ کے ججز کی، تو یہ انتہائی دل کو تکلیف پہنچی۔ ایک محب وطن شہری کی حیثیت سے ہر پاکستانی یہ صورتحال دیکھ کے پریشان ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کے جو کارکنان ہیں وہ اپنی پارٹی سے وفاداری نبھا رہے ہیں، مگر بہرحال ایک محب وطن پاکستانی جو غیر جانبدار ہے وہ اپنی صورتحال کا اس کا شکار ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ اس وقت پاکستان کی عدلیہ پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عدلیہ کے جو ججز حضرات ہیں ان کی ریکارڈنگ آئی ہے، کوئی ٹیلی فونک ریکارڈنگ، جیسے پرویز الہی نے ٹیلی فون ریکارڈنگ کی، ان کی گفتگو منظر عام پہ آئی۔ اسی طریقے سے دوسرے جو ریکارڈنگز آ رہی ہیں تو ان کا نہ کوئی فرانسک ٹیسٹ کرایا جا سکا، نہ کسی لیبارٹری میں، اور یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سچ نہیں ہے۔ مظاہر اکبر نقوی جو ہیں ان کے خاندانی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بالکل سچ نہیں ہے اور یہ جھوٹی ہے اور وہ کبھی نہ ملے۔ بس ایک مرتبہ خان محمد بھٹی جو چیف سیکرٹری پنجاب کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کا کوئی بتانے والا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی پیمانے کو ناپنے والا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ اب پاکستان میں یہ صورتحال ہو گئی ہے، عدلیہ کے 9 ججز نے الیکشن کے لیے سماعت کا دن مقرر کر دیا ہے، اور مسلسل سماعت جاری رہے گی اور وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا، الیکشن کمیشن نے اعلان بالکل نہیں کیا۔ یہ پاکستان میں کبھی زندگی میں دیکھنے کو نہیں ملا کہ پاکستان کا صدر اعلان کر رہا ہے اور اس کا ادارہ جو ہے اعلان نہیں کر رہا۔ تو یہ صورتحال جو ہے، اس سے تمام سیاستدان نبرد ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، پیسہ پائی ملک میں ہے نہیں۔ اس طرح سے آپ آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے، آئی ایم ایف کے مطالبات کے آگے آپ مجبور ہیں۔ پاکستان کے سیاستدان ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ اسی طریقے سے حساس ادارے بھی اپنی حرکت میں آ گئے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف آج شہباز شریف سے ابھی یہ سلائیڈ ایک چل رہی تھی کہ ملاقات ہوگی، تو یہ جو ملاقات ہے اس نوعیت کی کس نوعیت کی ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، مگر میں سمجھتا ہوں یہ حالات حاضرہ اور جو سچویشن ہے ملک میں، جیل بھرو تحریک چل رہی ہے، وہ وہاں سیلفیاں بنا رہے ہیں اور جیل بھرو کی تحریک میں جیلوں کی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کو دور دراز جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں۔ وہ اپنا نون لیگ اپنی دشمنی میں لگی ہے، پی ٹی آئی اپنی سیاست میں لگی ہوئی ہے۔ اس طرح کے پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل حق پر ہیں اور ہم جہاد کر رہے ہیں، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کو جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، یہ ایک فتنہ ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال سے دوچار ہے ملک، اور پاکستان کے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مہنگائی کا جو ایک اژدہا ہے اس نے گھیر رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے نوچ نوچ کے۔ پاکستان کے عوام پریشان حال ہیں، کس طرح اتنی مہنگائی کر دی ہے اس حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے۔ اس مہنگائی کے عالم میں سمجھتا ہوں جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ وہ عوام حسرت سے دیکھ رہی ہے ان رہنماؤں کی طرف جن کو وہ ووٹ دیتی ہے۔ وہ رہنما اپنے چکر میں لگے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب الیکشن جیتیں گے پھر آپ کا مسئلے مسائل حل کریں گے، ابھی تو ہمیں لڑنے دیا جائے۔ اور یہ جو لڑائی ہے یہ کیا رنگ لاتی ہے پاکستان میں، کس موڑ پہ پاکستان کو لے کے جائے گی، اس کا ہم پچھلے ویڈیو لاگ میں بھی کہہ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ صورتحال ایمرجنسی نافذ کر دی جائے پاکستان میں، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کسی طرح بھی الیکشن کے حق میں نظر نہیں آ رہے، جبکہ آزاد خیال سیاستدان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دیے جائیں، مگر
آزاد خیال سیاستدانوں کے علاوہ جو پارٹیوں سے جن کی زیادہ وابستگی ہے، جو پارٹی کے وفادار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں گے تو یا فلانی پارٹی آ جائے گی یا پی ٹی آئی والے آ جائیں گے. تو اس طرح کی جو صورتحال سے ملک کو دوچار کر دیا ہے. اس وقت پی ٹی آئی نے غلطی کی، الیکشن میں اپنی حکومت توڑ دی، کے پی کے کی حکومت سے الگ ہو گئے، پنجاب کی حکومت سے الگ ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دیے جائیں 2 صوبوں میں. میں سمجھتا ہوں اگر الیکشن کرائے جائیں آل پاکستان بیسس پہ کرائے جائے، اور اس طرح کی صورتحال سے ملک کو آڈر ٹیٹر آڈا بٹیر اس طرح کی صورتحال سے دوچار نہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ سب کمیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں. آج جو آرمی چیف اور جو ہمارے احساس ادارے کے سربراہ نے جو سلائیڈ میں دیکھ رہا تھا ملاقات ہوئی ہے، تو اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں ججز کو الیکشن تک ان کو کام کرنے دینا چاہیے، اور یہ جو پنجاب اسمبلی ہے اور کے پی کے کو اس کو فوری طور پہ بحال کر دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیل بھیرو تحریک جو ہے یہ بھی روک دی جائے اور ان کو کام کرنے دیا جائے، اور اس کے بعد اپنی تاریخ پر جو الیکشن کا دن ہے یا جو تاریخ آنے والی ہے اس میں یہ باہمی بیٹھ کے الیکشن کرا دیے جائیں. میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ اگر الیکشن پاکستان میں کرا دیے جائیں گے تو کیا اس سے امن ہو جائے گا؟ کیونکہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں یہ مسلسل اعلان کریں گی کہ ہم الیکشن کو نہیں مانتے جس میں عمران خان بھاری اکثریت سے جیت جائے گا. لازمی عمران خان کی اس وقت مقبولیت اور عمران خان جیتنے کی چکر کی وجہ سے فوری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. جب وہ جیت جائیں گے تو یہ اس کو نہیں مانیں گے، اور اگر عمران خان ہار گئے یا کچھ سیٹیں انہوں نے لوز کی تو وہ کہیں گے یہ سکندر سلطان جو ہے اس کو تو ہم پہلے اعتبار نہیں کرتے تھے، اس نے جھرڑو پھیرا ہے اور یہ ہوا ہے اور پنچر لگ گئے یا جو بھی کہا جائے گا. تو اس طرح بھی امن نہیں آئے گا. میں یہ سمجھتا ہوں پہلے تو ایک الیکشن کمیشن پہ سب لوگ متفق ہو جائیں، اس کے بعد یہ اعلان کیا جائے الیکشن کا. اور عدلیہ میں سے ان ججز کو میں یہ سمجھتا ہوں جن لوگوں نے کہا ہے عدلیہ کا ایک قانون ہے کہ اگر کسی جج پہ کوئی اعتراض کر دے تو جو بینچ سے الگ ہو جاتا ہے بینچ سے. مگر مظاہر اکبر نقوی پہ بھی اعتراض کیا گیا ہے، اعجاز الحسن پہ بھی اعتراض ہو رہا ہے. اب کتنا اس میں حقیقت ہے کتنا جھوٹ ہے تو یہ تو کوئی بعد میں ہی بتا سکے گا. مگر بہرحال اگر ان پہ اعتراض کیا تو ان کو اس بینچ سے ہٹ جانا چاہیے. ابھی 9 رکنی جو بینچ بنا ہے اور یہ 100 موٹا ایکشن لیا ہے انہوں نے، تو یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے کہ صدر پاکستان نے خط بھی لکھا تھا ان کو، عمران خان بھی خط بھیج چکے ہیں. تو اس طرح یہ وہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور مطلب نون لیگ عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. پاکستان کی تمام پارٹیاں جب تک کسی عدلیہ کے فیصلے پہ متفق نہیں ہوں گی تو یہ کیسے امن ہو جائے گا؟ کل کو وہ احتجاج شروع کریں گے کہ زبردستی الیکشن کرائے، یہ ہوا وہ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس صورتحال سے نکالنے کے لیے پاکستان کے ارباب اقتدار اور مقتدر حلقے عدلیہ کا چیف جسٹس صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور ان ججز کو خود ہی ہٹا دینا چاہیے، دوسرے اس بینچ میں ڈال دیں اور سماعت کریں. اور تمام اگر سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کو اپنا چیمبر میں اگر بلا کے کوئی ان سے میٹنگ کر لی جائے پاکستان کے لیے، قانون میں اگر گنجائش نہیں بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی گنجائش نکالی جائے. پاکستان میں صورتحال انتہائی خراب ہے، سیاسی صورتحال بھی خراب ہے، اور باہر کے جو دشمن ہیں وہ سرحدوں پہ تیار بیٹھے میں اپنی توپیں لے کے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو، ارباب اقتدار کو آج کی جو ملاقات ہے وزیر اعظم سے، آرمی چیف اور ان کی خوش آئندی، میں سمجھتا ہوں کوئی اس پہ سے آسان اور ایسا راستہ سہل نکال دیا جائے جو پاکستان کے عوام کے لیے قابل قبول ہو، اور ملک میں امن و خوشحالی اور بد امنی جو پھیلی ہے یہ ختم ہو سکے اور عوام سکون کا سانس لے سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.